اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس تقریب کے میزبان خرم صاحب میرے ساتھ آج چھتروں سے آئے ہوئے دوستوں، پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستوں، میرے ساتھی نواز صاحب، نواز انجینئر صاحب، رشید صاحب، وہ رحمت صاحب، عمر مصطفیٰ صاحب اور دیگر دوستوں، السلام علیکم۔ چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، ٹائم مجھے کم ملا ہے، نماز کا بھی وقت ہے، اس لیے شارٹ بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں جن دوستوں نے میرے قافلے میں شامل ہوئے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، میں جیتوں یا ہاروں، میں وکالت کرتا ہوں اور تھانے اور کچہری کے کیس میں خود لڑوں گا اور ان کے کام کروں گا اور سب لوگوں کے کام کروں گا، مجھے شوق ہے کام کرنے کا۔ میں نے یہ کچہری کے کیس جو لڑتا ہوں وہ کبھی پیسے نہیں لیے، نہ ہی لوں گا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے وکلا بدنام ہے، 20 روپے پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، میں نے کبھی 20 روپے پر لڑائی جھگڑا نہیں کیا، میں مفت کیس لڑتا ہوں اور لڑوں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے 12 جون کو میں نے خواتین کانفرنس بلائی تھی، آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی کانفرنس تھی جو 500 پوری 500 خواتین تھی، ایگزیکٹ۔ یہ تو جھوٹ بولتے ہیں۔ اظہر صادق کہتا ہے کہ میرے جلسے میں 25,000 آدمی تھا، میرے فارمولے کے مطابق اگر 25,000 آدمی تھا ان کے جلسے میں تو 25 کو 4 سے ضرب دیں تو لاکھ ووٹ ان کا بنتا ہے۔ مجھے بتائیں ووٹ کاسٹ ہوں گے 35,000، 35,000 میں لاکھ ووٹ کیسے لے سکتا ہے؟ یہ عقل مانتی ہے؟ عقل مانتی ہے؟ میں مانتا ہوں کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کے لحاظ سے، جھنڈے لگانے کے لحاظ سے، پیسے دینے کے لحاظ سے یہ جیت چکا ہے اظہر صادق۔ میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، لیکن یہ ووٹ کے لحاظ سے 25 تاریخ کو یہ یقیناً ہارے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ جیت بھی گیا تو انشاءاللہ آج بھی ہماری وکلا کی ٹیم میرے پر گئی ہوئی ہے، 22A ضابطہ فوجداری کے تحت جسٹس آف پیس کو وہ درخواست دیں گے کہ تھانہ FIR کاٹے، وہ تھانہ FIR کاٹے گا، جج صاحب جو بھی حکم دیں گے تھانہ کاٹے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ انہوں نے جو ادھر گنیر میں پیسے دیے ہیں وہ ریکوری ہو چکی ہے، اگر ریکوری ہو چکی ہے تو 50% کیس ثابت ہو چکا ہے، تو یہ تو نائل ہو جائے گا الیکشن سے پہلے بھی۔ اگر الیکشن یہ نائل نہ بھی ہوا تو میرے پاس بھی بڑے کلیے ہیں، فارمولے ہیں، پوری زندگی یہ پڑھاتا رہا ہوں، تو یہ الیکشن کے بعد جو ہے نا میں اس کو نائل کرا دوں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ نواز صاحب، انجینئر صاحب، یہ سارے، یہ رشید صاحب، یہ سارے جانتے ہیں کہ یہ مس کنڈکٹ کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، مصعب خالد، افسر شاہد اور یہ اظہر صادق بددیانتی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں اور غیر حاضر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی غیر حاضر ہوتا ہے، حلقے سے غیر حاضر ہوتا ہے، وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، اور مس کنڈکٹ کے زمرے میں جو آتا ہے اگر ملازم معطل ہو سکتا ہے، فارغ ہو سکتا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتے۔ میں انشاءاللہ اگر بن گیا قانون سازی کر کے ان کو ادھر نہیں رہنے دوں گا، یہ حلقے میں ہی رہیں گے۔ ایک بات۔ نمبر 2، اگر میں ہار گیا تو عدالت عالیہ میں یہ رٹ کر کے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ایکٹ ہے آزاد کشمیر کا 1974 کا ایکٹ، اس کی دفعہ 44 کے تحت جب لوگوں کے حقوق مجروح ہو رہے ہو، جب لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہو، جب لوگوں کے حقوق کو دھچکا لگ رہا ہو، جب لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہو،
ان کے بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہو تو عدالت ایکشن لے سکتی ہے اور ان کو فارغ کر سکتی ہے، اور میں ریٹ کروں گا، اور دوبارہ الیکشن ہوں گے، ضمنی الیکشن ہوں گے، میں پھر جیتوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یا یہ ادھر رہیں گے، اگر ادھر نہیں رہیں گے تو نیل ہوں گے۔ مجھے شدت سے احساس ہے، ایک ٹیچر ہے، چھتروں میں پوسٹنگ ہوتی ہے، سیاق میں پوسٹنگ ہوتی ہے، وہ ریتا پنڈی میں ہے تو وہ کیسے پڑھائے گا؟ وہ لائق ٹیچر ہے، پی ایچ ڈی ہے، تو اس کی پی ایچ ڈی کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ریتا وہ پنڈی میں ہے، پوسٹنگ اس کی چھتروں سیاق میں ہے، تو یہی تو مس کنڈکٹ ہے، بدیانتی ہے، ہم نے اس طرف کبھی دھیان نہیں دیا۔ تو انشاءاللہ میرا انتخابی نشان ہیلی کاپٹر ہے، میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر تمام اداروں کو واچ کروں گا۔ یہ میں مرپر اور اسلام آباد میں نہیں رہوں گا، ادھر ہی رہوں گا، واچ کروں گا، ایک سیکنڈ کی رپورٹ میرے پاس ہوگی۔ اور سسٹم کو، میرا الیکشن لڑنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ سسٹم کو درست کرنا۔ اگر سسٹم درست نہ کر سکا تو پھر الیکشن لڑنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو انجوائے کریں گے، میں انجوائے نہیں کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں ایڈمنسٹریٹر اور حکمران کے لیے جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن بڑی مشکل ہوتی ہے، وہ 1% علمی طاقت ہونی چاہیے اور 99% انگریزی ہونی چاہیے، یہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، یہ حکمرانی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اسی کے نیچے بیٹھ کر مرپر میں اور اسلام آباد میں بیٹھا جائے۔ تو انشاءاللہ میں اچھی ایڈمنسٹریشن آپ کو دوں گا، اچھی قانون سازی دوں۔ یہ تو قانون سازی جانتے ہی نہیں ہیں مسعود خالد اور افسر شاہی، میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر یہ جانتے ہیں تو میں تقبردار ہونے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو ان میں اہلیت ہی نہیں ہے، تو وہ تو خیر ادھر بہاری یونیورسٹی کا پی ایچ ڈی ہے، اس کی بات ہی نہ کریں۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کے حقوق کا تحفظ کروں گا۔ میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، میں نے خادمہ بات کارن میٹنگ میں بھی بتائی ہے، ابھی تو میرے کارکن کونسلوں سے نکلے ہی نہیں ہیں۔ میں خود کہتا ہوں، میں نے صرف خواتین کانفرنس بلائی ہے، وہ کامیاب ہوئی ہے، سب آدمی نے کہا ہے، صحافی حضرات نے، وکلاء نے، دوسروں نے کہا ہے کہ کامیابی آپ نے حاصل کی ہے۔ وہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں کوئی بھی آدمی اتنی خواتین 500 گٹھی نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہے تو میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مرد جو ہے ابھی تو میرے کونسلوں میں چھپے ہوئے ہیں، یہ پرسوں 12 جولائی کو کشمیر مارکی ہال میں پاور شو کروں گا، تو اس دن نکلیں گے۔ یہ پہلے ہی فیصلہ کرتے ہیں ہم جیت چکے ہیں، ہم جیت چکے ہیں، ہم جیت گئے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 25 جولائی کا سورج میری کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ میرا خاموش ووٹ ادھر بھی مجھے پتا ہے، میرے ابھی ووٹ جو ہے نا ووٹر وہ کونسلوں میں چھپے ہوئے ہیں، وہ نہیں نکلے۔ وہ 12 تاریخ کو پتہ چلے گا، 12 تاریخ کو 1000 سے زائد خواتین ہوگی۔ اگر یہ 1000 اکٹھی کر دے تو میں الیکشن سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، اور 2000 آدمی یہ مرد ہوگا، 3000، اور 3000 کو اگر ضرب دیں 4 سے تو 12000 میرا ووٹ ہوگا۔ میں ان کی طرح یہ بڑھ کے نہیں مارتا کہ 1 لاکھ میرا ووٹ ہوگا۔ 1 لاکھ کیسے ہوگا؟ 1 لاکھ تو ہے ہی نہیں ہے، 35000 ووٹ ہے ٹوٹل کاسٹ ہوگا، 35000 میں سے 1 لاکھ یہ کیسے لیں گے؟ جو یہ ریاضی جانتے سب کو پتا ہے، بڑھ کے مارتے ہیں، اور یہ سارا سسٹم ہے۔ تو یہ ابھی سے انہوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں میرا 12000 کے قریب ووٹ ہوگا، میں جیتوں یا ہاروں، یہ نہیں ہے، ہار بھی سکتا ہوں 12000 میں۔ اگر کوئی کینڈیڈیٹ 13000 14000 ووٹ لیتا ہے تو وہ جیت سکتا ہے، میں ہار بھی سکتا ہوں۔ تو جہاں تک مسعود خالد اور افسر شاہد یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں، دے ہیو ایکسپائرڈ۔ ان کا آپس میں مقابلہ ہے، پتہ نہیں کون جیتے گا۔ میرے خیال میں افسر شاہد جیت جائے گا، وہ پرانا گرو ہے، تو ان کا آپس میں، تو پی ٹی آئی والوں کا آپس میں مقابلہ ہے کون جیتے گا ہارے گا۔ میں تو دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں ہی جیتوں گا، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، قبل از وقت پیش گوئی کرنا ہم نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوست یہ نواز انجینئر صاحب اور یہ قاضی قمر صاحب میرے لیے برطانیہ سے آئے ہیں میری کمپین کے سلسلے میں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو نواز صاحب نے 1-2 باتیں
کہیے کہ واقعی افلاطون کے مطابق میری بھی سوچ یہ ہے کہ حکمران کو درمیانی فیملی سے ہونا چاہیے، نہ ہی وہ غریب ہو نہ ہی امیر ہو۔ یہ زردار واقعی بہت امیر ہے، لوگوں سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا، تو اسی لیے یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے چوتھا نمبر ہی ہوگا ہمارا، یہ چوتھا نمبر ہی ہوگا۔ تو انشاءاللہ ایک میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں الیکشن جیتنے کے بعد الفیہ بیان دیتا ہوں، بیان الفی دیتا ہوں، میں ادھر ہی رہوں، نہ اسلام آباد رہوں گا نہ میر پر رہوں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اور ایک اور بات نواز صاحب نے کی تھی کہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ حکمران کے لیے دیانتدار ہونا اور دلیر ہونا ضروری ہے۔ یہ مسعود خالد نہ ہی دیانتدار ہے، جھوٹ اتنے بولتا ہے، ایک دن میں نصف ملین جھوٹ بولتا ہے، مجھے بتائے یہ دیانتدار ہو سکتا ہے؟ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور دلیر لوگوں سے معافی مانگتا ہے، پیر پکڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ادھر چھتروں میں یہ کیسی حکمرانی کر سکتے ہیں؟ تو اظہر صادق کو میں آپ کو دوبارہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے بھی نائل ہو سکتا ہے، اور الیکشن کے بعد میں انشاءاللہ کوشش کر کے محنت کر کے رٹ کر کے انشاءاللہ فارغ کرا دوں گا۔ یہ مس کنڈکٹ بددیانتی اس کی بنیاد پر یہ جو ہے نا ملازم، اگر ایک آدمی معطل ہو سکتا ہے، فارغ ہو سکتا ہے ملازمت سے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایم ایل اے بھی ملازمت کی تعریف میں آتا ہے، اتنی تنخواہ لیتا ہے اور وہ اسلام آباد میں اور میرپور میں رہتا ہے۔ یہ مس کنڈکٹ بددیانتی اور یہ غیر حاضری، مسلسل غیر حاضری، یہ غیر حاضر رہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کرونے کے دوران میں نے یہ محسوس کیا، 1.5 سال پہلے میں نے کرونے میں نے غربت دیکھی ہے لوگوں میں، ادھر لوگوں کے ساتھ ملا ہوں، تو یہ میرے پر اسلام آباد میں رہے، اب یہ 1 ماہ ہوا ہے یہ آئے ہوئے ہیں، یہ کمپین چلا رہے ہیں، میری کمپین میں تسلسل ہے۔ جس طرح میں پہلے آج سے 1 سال پہلے چلاتا تھا، آج بھی اسی طرح چلا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی طرح رات 12 بجے تک کمپین چلاتا ہوں، میں نہیں چلاؤں گا، اب گھر جاؤں گا، کھانا کھاؤں گا، سو جاؤں گا۔ میری کمپین میں تسلسل ہے اور مجھے پتا ہے میں کیسے جیتوں گا۔ میرے کارکن 12 جولائی کو کونسل سے نکلیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب شرکت کریں۔ آپ کشمیر مارکی حال میں یہ تو کھانا بھی نہیں دے سکتے، یہ تو کھانا بھی نہیں دے سکتے، میں انشاءاللہ کھانا دوں گا، فرسٹ کلاس کھانا ہوگا۔ اور آپ کا یہ فرائض میں شامل ہے، آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ کینڈیڈیٹ سب کو پرکھیں، آپ ان کے بارے میں غور و فکر کریں کہ کون بہتر ایڈمنسٹریشن چلا سکتا ہے، کون کرشماتی ہے، کون قانون سازی جانتا ہے، یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اگر آپ کینڈیڈیٹ کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، اسی طرح ووٹ دیتے، تو یقیناً آپ بھی گنہگار ہیں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ووٹ دینا، گواہی دینا، شہادت دینا ایک بات ہے، اور کینڈیڈیٹ کے بارے میں جب آپ گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، تو آپ کو اگر غلط آدمی کو اگر ووٹ دیتے ہیں تو قرآن کے مطابق یقیناً آپ گنہگار ہیں، آپ پر بھاری ذمہ داری آئی ہوتی ہے، اور خاص کر جو پڑھے لکھے جو سمجھتے ہیں اس قرآن، چونکہ قرآن پاک آپ کو پتا ہے ہمارا سبسٹینٹیو لا ہے، اصل تو یہ جو ہم LLB کرتے ہیں یہ تو سبسٹینٹیو نہیں ہے، اصل تو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے کہ جو جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ یقیناً گنہگار ہے، تو آپ کیوں جھوٹی گواہی دیتے؟ آپ پرکھیں ہر کینڈیڈیٹ کو۔ تو میں چونکہ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں جیتنے ہارنے دونوں صورتوں میں عوام کے حقوق کا مکمل تحفظ کروں گا، میں ادھر میرے پر اسلام آباد میں نہیں رہوں گا۔ اور 2-3 باتیں جو ہے نا، یہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آزاد امیدوار، گلگت و بلتستان میں آپ کو پتا ہے کہ 23 میں سے 10 آزاد امیدوار جیتے ہیں، یہاں پر بھی وہی ہوگا، آزاد امیدوار ہی جیتے گا۔ پہلی تو بات یہ نیل ہو جائے گا، تو مجھے کمزور نہ سمجھے میرے ابھی کارکن، ایک یہ کل اتوار ہے، سوموار پرسوں
آپ خود دیکھیں ادھر کشمیر مارکی حال میں جائیں، تھوڑی زحمت کریں، تقریباً ادھر ہم آئی ایس کا بندوبست کریں گے، چلو تو آپ خود مشاہدہ کریں گے کس کی طاقت زیادہ ہے۔ میرے 25,000 آدمی نہیں ہوں گے تو 25,000 آدمی نہیں، میرے 3,000 اگر آدمی ہوگے تو میں جیت گیا ہوں۔ میں وہاں پر اعلان کر دوں گا، اعلان کا ایگزیکٹ فگر بتاتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اسی طرح وائی فائرنگ کی، یہ ایڈورٹائزمنٹ کی، محلے میں گیا، سیاق میں گیا، چھتروں میں گیا، خاتم آباد میں گیا، 2-3 آدمی کو 10-10 لاکھ روپیہ دیا اور ایڈورٹائزمنٹ کروا دی کہ سب پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے، سب پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ یہ ہمارے ملک میں ظلم ہے اس طرح کا۔ آپ ہوشیار ہیں، آپ نے پیسے نہیں لیے ہوئے، جنہوں نے پیسے لیے وہ ووٹ دیں نا ان کو، حضرت صادق کو دیں، انہوں نے تو 10 لاکھ لیا ہوا ہے، مجھے پتا ہے۔ یہ تو ثابت بھی ہو گیا ہے، تقریباً 50% ثابت ہو گیا ہے کہ 5 لاکھ کا چیک دیا اس نے وفاقی وزیر۔ تو یہ تو پردے سے دیتے ہیں، ادھر سیاق میں دیے، مجھے پتا ہے جس کو دیے، چھتروں میں دیا ہے، انکر میں دیا ہے، یونین کونسل میں، اور بھی موٹے موٹے آدمی کو یہ پیسے دیتے ہیں۔ تو یہ لیکن عوام اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ ان کھڑپینچیوں کے پیچھے ووٹ نہیں دیں گے، مجھے یقین ہے۔ تو نماز کا بھی ٹائم ہے، میں انہی الفاظ سے اپنی بات کا ختم کرتا ہوں۔ میں دوبارہ جو میرے قافلے میں شامل ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، اور آپ تمام کے ان کے بھی مفت کیس لڑوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں پیسے لے کر یہاں کے سیاہ کے آدمی کو میں مفت کیس لڑتا رہا ہوں، یہ الگ بات ہے، وہ مجھے ووٹ نہیں دیں گے۔ تو انشاءاللہ میں انہی الفاظ سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ناصر و وسلم۔ تمام میرے دوستوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ چودھری عابد حسین اور خرم شہزاد کی طرف سے کھانے کا بندوبست بھی کیا گیا ہے تمام دوستوں کے لیے، اور کھانا کھا کر جائیں۔ شکریہ۔ اور 12 تاریخ کو تمام احباب کو جلسے کی بھی دعوت دی جاتی ہے کہ آپ شرکت کریں۔